الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من سلم له رمضان سلمت له السنة او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہے، اور پروردگار ہماری زندگی میں بار بار ہمیں یہ اپنا مہمان اور یہ مبارک مہینہ ہم پر بھیجتے رہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار اس مہینے کا جو احترام ہے اور اس کے اندر عبادتوں کا جو اہتمام ہے وہ ہمیں نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے ایک بات عرض کی تھی کہ رمضان المبارک ہم یہ سمجھ کر گزاریں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ جب انسان یہ سمجھے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے تو پھر رمضان المبارک کی قدر بھی نصیب ہو جائے گی۔ گزشتہ جمعے جو بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ رمضان المبارک کا جب استقبال ہم کریں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پہلے زنگ اتارا جاتا ہے تو پھر انسان جو عبادت کرتا ہے اس کا زیور اس پر چڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھے اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے سالم رکھے اور سلامتی کے ساتھ ہم سے قبول کر لے۔ گزشتہ جمعے ایک اللہ والوں کی دعا میں نے سنائی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ پروردگار ہمیں رمضان کے لیے صحیح سالم رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ رمضان آنے سے پہلے ہمارا انتقال ہو جائے یا رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور ایسی بیماری میں گرفتار ہو جائیں کہ تیری عبادت نہ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ سلامتی کی دعا ہمیں مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے عبادت کرنے کی دعا بھی مانگنی چاہیے۔ کوئی بندہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق انسان کو ہوتی ہے۔ اللہ سے انسان مانگتا ہے، کوئی عمل ہوتا ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار نے اس مہینے میں دو عبادتیں بڑی رکھی، ایک روزہ اور ایک تراویح۔ آسان الفاظ میں کہ روزے رکھوائے جا رہے ہیں اور نمازوں کی کثرت کرائی جا رہی ہے کہ اب نمازیں جو عام دنوں میں پڑھتے ہو اس سے تعداد بڑھا دو۔
یہ دونوں عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے انہی دونوں باتوں کو اہتمام سے بیان کیا۔ دن کی عبادت روزہ ہے، اور رات کی عبادت جو ہے وہ تراویح ہے، جسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب روزے کا تذکرہ فرماتے ہیں تو اس روزے سے انسان کو فائدہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ جو روزے تم پر فرض کیے جا رہے ہیں وہ اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے آدمی اپنے آپ کو ستھرا بنا دے۔ ہمارے یہاں تقوی کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، ہم کو بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جو بہت نفلیں پڑھنے والا ہو، ذکر کرنے والا ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، ہم کہتے ہیں بڑا متقی آدمی ہے۔ وہ متقی نہیں ہوتا ہے، اس کو متقی نہیں کہتے، اس کو عبادت گزار کہتے ہیں۔ ہم جب کسی کے بارے میں کہتے ہیں بڑا متقی، بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بڑی نفلیں پڑھتا ہے، بڑی تسبیح پڑھتا ہے، بڑے قرآن کی تلاوت۔ یہ متقی نہیں ہوتا، یہ عبادت گزار ہوتا ہے۔ متقی اس کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچنے والا ہو، اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخصوں کا تذکرہ کیا۔ ایک کے بارے میں کہا بڑی عبادت کرتے، بہت عبادت کرتے، اور دوسرے کے بارے میں کہا کہ یہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ کہا اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے برابر جو گناہوں سے بچنے والا ہے اور وہ اپنے معمول کی تھوڑی عبادت کرنے والا ہے، اس کے برابر پہلا آدمی نہیں ہو سکتا جو عبادت تو خوب کرے مگر گناہوں سے نہ بچے۔ ماشاءاللہ بہت سے اچھے لوگ ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے، ان کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً رمضان آ گیا ہے، گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن مجھ جیسے نالائق بھی ہوتے ہیں۔ اب ہم جیسے نالائقوں کا کام کیا ہے؟ صبح ایک سپارہ پڑھ لیا، 5 نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، 1-2 تسبیح پڑھ لی، ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا احسان کر لیا۔ باقی اس کے بعد کیا ہے؟ اس کو ستایا، اس کو مارا، اس کو گالی دی، اس کو برا بھلا کہا، اس کی غیبت کی، اس کے ساتھ ظلم کیا۔ بس سپارہ پڑھ لیا نا، ہو گیا۔ 5 نمازیں پڑھ لو، ہو گیا۔ روزہ رکھ لیا، ہو گیا۔ ہم خوش ہیں۔ اور آج کل ماشاءاللہ ہمارے پاس مصروفیت اور ہے، موبائل بیٹھے واٹس ایپ گروپ چلا رہے ہیں، فیس بک گروپ چلا رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ میں جب یہ بات کرتا ہوں تو کچھ ہمدرد کہتے ہیں کیا ایک ہی بات موبائل کے پیچھے ہے، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں اب جو ہمارے کرتوتوں سے جو چیز سامنے آ رہی ہے، ہم نے مسجد کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، گھڑی دیکھی 5-10 منٹ باقی ہیں، چلو ٹائم پاس کر لو، 2-3 واٹس ایپ کر لو۔ ہم نے مسجد کو یہ بنا دیا۔ آپ باہر جو کچھ کرتے ہیں کریں، خدا کے واسطے اللہ کے گھر کو اس عذاب سے پاک رکھیں۔ اللہ کے گھر کو اس سے پاک صاف رکھیں۔ یہاں آنے کے بعد ہم اللہ کے ہو جائیں، موبائل کے نہ ہو جائیں۔ اور آج یہ بھی کوئی فیشن نہیں کہ میں بڑے بڑے موبائل اپنے ہاتھ میں رکھ کے لوگوں کو، آج تو غریب آدمی کے پاس بھی ہے، وہ پہلے ایک مثال دیتے تھے نا جی بھنگی کے پاس بھی ہے، آج سب کے پاس ہے۔ یہ بڑے بڑے موبائل دکھا کے کیا شو پیس میں ہم لگے پڑے، اس سے ہم عقل مند نہیں کہلاتے، پرلے درجے کے بے وقوف کہلاتے، پرلے درجے کے بے وقوف کہلاتے۔ یہ ہماری مالداری
پڑھا لکھا ہونا، عقل مند ہونا، ہاتھ میں موبائل رکھنا اس کی دلیل نہیں ہے، پرلے درجے کی بے وقوفی کی دلیل ہے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف انسان کوئی نہیں، اور بہت سے لوگ بھی ایسا سمجھتے ہیں۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں میں نے روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی، ایک سپارہ پڑھ لیا، کچھ تسبیح، کچھ نوافل پڑھ لیے، باقی میں چوری بھی کرتا رہوں، غیبت بھی کرتا رہوں، جھوٹ بھی بولتا رہوں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ وعدہ خلافی بھی کرتا رہوں، ان کو ٹالتا رہوں، تو پھر میرے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کر دے، ستھرا بنا دے۔ ستھرا کس سے بنیں گے؟ صرف بھوکے پیاسے رہنے سے؟ وہ تو اگر ڈاکٹر بھی کہہ دے تو ہم گھنٹوں بھوکے رہ جاتے۔ یہاں تو اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر بھوکا پیاسا رہنا ہے، اور وہ بھوکا پیاسا ایسا رہنا ہے جیسے اللہ نے ہم سے چاہا ہے۔ زبان سے کھا نہیں رہا تو جھوٹ بھی نہ بولو، زبان سے کھا پی نہیں رہا وعدہ خلافی بھی نہ کرو، ٹالو بھی نہیں۔ یہ ہے اصل رمضان۔ آج ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت فرصت ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت ٹائم ہے، الحمدللہ بہت ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے۔ لیکن ہمارے اندر ایک عادت ہے جو شیطان ہمارے اندر ڈال دیتا ہے ٹالنے کی۔ صبح کر لوں گا، دوپہر کو کر لوں گا، شام کو کر لوں گا، رات کو کر لوں گا، ہم سے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب بوڑھے ہوئے تو ظاہر بات ہے آدمی بڑھاپے میں اس طرح کام نہیں کر سکتا جیسے جوانی میں کیا جاتا ہے، لیکن اپنے کام پورے کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ کچھ ہمدردوں نے کہا کہ یہ کچھ کام جو ہے کل پہ رکھ لیں، کل اس کو کر لیجئے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں ابھی جو کرتا ہوں آہستہ آہستہ کر کے ایک دن کا کام پورا کر لیتا ہوں، اگر آج کا کام بھی کل کے اوپر ٹال دوں پھر 2 دن کا کام کیسے کروں گا؟ بس ہمارا حال بھی ایسے ہی، صبح اٹھتے ہیں تو بس تھوڑا سا ادھر ادھر اپنا ٹائم پاس کر لیجیے، دوپہر کو عبادت کر لیں گے، دوپہر کو پھر کوئی سامنے کام، کوئی مصیبت کھڑی ہوتی شام کو کر لیں گے، جی رات کو کر لیں گے۔ ہمارے 24 گھنٹے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، ہم ٹالتے ہی رہتے ہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو موقع دے دے، جس قسم کی عبادت کا موقع دے دے، اس کو ضائع نہیں کرتا۔ جہاں اس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، نمازوں کی کثرت 20 رکعت اضافی ہم پڑھتے ہیں، 20 رکعت۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما رہا ہے۔ وہاں قرآن کریم کی تلاوت خوب ہونی چاہیے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب شعبان کا مہینہ آتا، کون سا؟ رمضان سے پہلے والا شعبان کا مہینہ آتا تو صحابہ کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا۔ شعبان سے ابھی رمضان دور ہے، پورا 1 مہینہ گزارنا ہے۔ ہمارا ٹالنا کیا ہوتا ہے؟ رمضان آئے گا انشاءاللہ 1 ختم کروں گا، 2 کروں گا، 3 کروں گا، 1 تکمیل کروں گا، 2 ٹالتے رہے۔ اور صحابہ کب سے معمول بناتے تھے؟ شعبان کے مہینے سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ آتا صحابہ کے ہاتھ میں قرآن کریم ہوتا تھا، صحابہ کے ہاتھ میں قرآن کریم ہوتا تھا، اور صحابہ خوب قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، خوب تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس فرصت ہے مگر تلاوت نہیں۔ اچھے لوگ بھی جو کرتے ہیں خوب تلاوت کرتے ہیں، انہوں نے تلاوت کو رمضان المبارک میں اپنا معمول بنا لیا ہے۔
لیکن غافلوں کی کثرت بہت ہے، بہت ہے کثرت۔ اس سے مجھے ایک اتفاقی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ہندوستان کے ایک عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور بخدا جب میں نے پڑھا میں بھی بڑا حیران ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں افریقہ کے اندر ایک نوجوان مولوی صاحب تھے، مسجد کے امام تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آیا تو ان کے مسجد کے جو لوگ تھے انہیں اپنے گھر افطاری کے لیے لے جاتے تھے۔ آج ایک لے کے جا رہا ہے، دوسرے دن دوسرا لے کے جا رہا ہے، تیسرے دن تیسرا لے کے جا رہا ہے۔ کہنے لگے ایک صاحب جو ہے اپنے گھر انہیں افطاری کی دعوت دینے کے لیے کہ کل آپ نے افطار ہمارے یہاں کرنا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے، زبان تھے کہ وہ اس گھر کی خاتون نے کہا کہ مہمان خانے کے اندر میں نے پیسے رکھے تھے، مہمان کے جانے کے بعد جب میں نے مہمان خانہ دیکھا تو اس میں پیسے نہیں ملے ہوئے۔ ان کے شوہر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی بچہ آ گیا ہو۔ کہا نہیں، مجھے یاد ہے کہ کمرہ میں نے صاف کیا اور اس کے بعد سوائے مہمان کے اس کے اندر کوئی نہیں گیا۔ اب اس آدمی کے دل میں بھی عجیب خیالات کہ میں نے تو امام صاحب کو دعوت دی تھی، امام صاحب نے مہمان خانے سے میرے پیسے چوری کر لیے۔ اب دل کے اندر لاوا پکڑا، لیکن کہنے کی جرت اور ہمت نہیں ہو رہی۔ ہوا کیا کہ امام صاحب سے کٹنا شروع ہو گئے کہ کیسے لوگ، اور کسی کو بتا بھی نہیں پا رہے کہ امام صاحب نے ہمارے مہمان خانے سے چوری کی۔ اگلا رمضان آیا، یہ صاحب اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ امام صاحب کو لوگ پھر افطاری کے لیے لے کے جا رہے ہیں، چلو پرانی بات ہو گئی، بھول جاؤ، ہم افطار کے لیے دوبارہ بلا لیں۔ بیوی نے کہا بلا لو، 1 سال کے بعد بات ہو رہی ہے، 1 سال کے بعد کہا بلا لو، لوگ بلا رہے ہیں، ہم بھی بلا لیتے۔ اب یہ امام صاحب کے پاس گئے، کہا آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں آپ سے بہت کٹ رہا ہوں۔ کہا ہاں محسوس تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے بھی خیال نہیں رہا کہ آپ سے پوچھوں اور آپ آج پوچھ رہے ہیں۔ کہ لیں کل آپ کی دعوت ہے۔ کہا ٹھیک ہے آؤں گا آپ کے گھر۔ جب اگلے دن افطار کی دعوت پہ آئے تو میزبان نے کہا آپ سے بالکل ایک سیدھی سیدھی بات کرنی ہے۔ کہو۔ کہا سال گزشتہ جب آپ افطار میں دعوت پہ آئے تھے تو آپ کے جانے کے بعد گھر والوں نے کہا کہ یہاں سے پیسے چوری ہوئے۔ وہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے چیخ ماری اور رونے لگے، روتے ہوئے کہنے لگے میں روتا اس بات کے اوپر نہیں ہوں کہ میرے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ آپ کے مہمان خانے سے میں نے چوری کی ہے، میں اس پہ نہیں رو رہا۔ یہ سننے کی بات ہے، میں اس پر نہیں رو رہا کہ مجھ پر چوری کا الزام لگ رہا ہے کہ میں نے آپ کے مہمان خانے سے چوری کی ہے، اس پر نہیں رو رہا۔ رو اس بات کے اوپر رہا ہوں کہ آپ کے گھر والوں کو 1 سال کے اندر اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن کھول کے دیکھ لیں۔ آپ کے گھر میں سال بھر میں قرآن ہی نہیں کھلا، واقعتاً یہاں پیسے رکھے تھے، یہ اڑ رہے تھے، تو میں نے اسے اٹھا کے قرآن کے اندر رکھ دیا کہ جب آپ کھولیں گے تو آپ کو مل جائیں گے۔ افسوس اس بات کا ہے پورا سال گزر گیا آپ کے گھر میں قرآن نہیں کھلا۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ آپ قرآن کھولیے اس میں وہ پیسے مل جائیں گے آپ کو، وہ اڑ رہے تھے، میں اسے قرآن کے اندر رکھ کے چلا گیا کہ آپ پریشان نہ۔ ہمیں قرآن کب یاد آتا ہے؟ کوئی مر جائے فاتحہ خوانی کرانی ہے جی، فیکٹری کھل رہی ہے جی مولوی صاحب کوئی بچے بھیج دو قرآن خوانی ہو جائے۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم قرآن کو بھول گئے۔
اور آج ایک نیا بہانہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہر ایک کو معاف کر دے، جی ہم نے سیکھا نہیں، آتا نہیں ہے، بزنس کرنا بھی تو نہیں آتا، مزدوری کرنا بھی تو نہیں آتی، اس کو بھی تو سیکھتے ہیں، اللہ کے کلام کو نہیں سیکھ سکتے۔ ارے شرم آتی ہے، آج موبائل کے اندر اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، اس سے ایک ایک لفظ سیکھنا شروع کریں۔ آج خدا کی قسم میں گھنٹوں واٹس ایپ کھیلوں گا، فیس بک کھیلوں گا، مگر اللہ کا کلام نہیں پڑھتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، شعبان کا مہینہ آتا، صحابہ کرام کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب تلاوت کرنے والا بنا، اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ قرآن کریم کی تلاوت بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر روزے، رات کی تراویح اور قرآن کریم کی تلاوت، یہ اللہ کو ہم سے چاہیے، یہ ہم نے کرنی ہے، اور اللہ ہمیں یہ نصیب کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرما دے، ہم نے یہ کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ان کے علاوہ، یہ جو میں نے باتیں کی، اس کے علاوہ دو کام اور کرنے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے راضی ہو جائیں گے، تو یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک اس میں سے کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہے یا نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تب بھی بڑی، تب بھی بڑی، کلمہ پڑھنا۔ اور دوسرا استغفار کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اب یہ میرے سے سن رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو پتہ چلے ٹھیکیدار آپ کے سر پہ مسلط ہو جائے، وہ کام چھوڑ کے کن چکروں میں، کام اپنی جگہ پر ہے۔ ہمارے یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے، نماز پڑھنے آئیں گے، 15-20 منٹ کی چھٹی ملتی ہے تو آدھا گھنٹہ ماشاءاللہ مسجد میں سو کے جاتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ چوری ہے۔ ہم دوسروں کی شکایت کرتے ہیں نا، ہمارا بڑا ایسا ہے، ہمارا سیٹ ایسا ہے، ہمارا آنر ایسا ہے، وہ ہوگا، ہم بھی کچھ ہوتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے کبھی تالی نہیں بچتی۔ مسجد میں آپ کو نماز کی چھٹی ملی ہے، نماز پڑھ کے جائیے، کام کریے، چھٹی مل جائے پھر اللہ کو یاد کیجیے، وہ بھی اپنی جگہ پر، یہ بھی اپنی جگہ پر۔ دو دعائیں اللہ تعالیٰ سے خوب کرنی ہے۔ پہلی دعا جو اللہ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی، اللہ سے جنت مانگی، یہ اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ دوسری دعا سکھائی کہ اے اللہ جہنم سے پناہ نصیب فرما دے۔ اور اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس کے مانگے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ ان دو باتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کے ان دو چیزوں کو مانگے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی ہے، اللہ ہمیں جنت نصیب فرما دے، اور دوزخ سے پناہ چاہیے کہ اللہ ہمیں دوزخ سے پناہ نصیب فرما دے۔ یہ چند مختصر سے اعمال میں نے عرض کیے، باقی جس آدمی کو جو توفیق ملتی ہے وہ اعمال کرے، نفلی عبادات نفل بڑھا دے، خوب نفل پڑھے، تلاوت بڑھا دے، ذکر و اذکار بڑھا دے، نبی کے درود پڑھنا بڑھا دے، جو جس کو سہولت ہے، جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ لیکن عبادات کرنے کا یہ مقصد نہ ہو کہ میں گناہ بھی نہ چھوڑوں، ایسا نہ ہو۔ گناہ چھوڑیں گے، عبادات کریں گے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر یہ اپنی جو زبان ہے اس کو لگام دے دیں، اس زبان کو لگام دے دیں۔ ہماری زبان جو ہے اس کو لگام نہیں ہوتی ہے،
یہ پھر ہر جگہ ہر چیز میں بول رہی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ماشاءاللہ اس مقدس مہینے میں بولنے میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ زبان سے کفر تک نکال دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ سارے پروفیسر بنے ہوئے، سارے مولوی بنے ہوئے، سارے مفتی بنے ہوئے۔ بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہر چیز کے اندر بولنا ہے؟ خاموشی بہت بڑی چیز ہے، خاموشی بہت بڑی چیز ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں ایک چیز خوب ہوتی ہے، ہمارا نفس جو ہے یہ ہمیں لڑائی کی طرف ابھارتا ہے، موقع ڈھونڈتے ہیں، بس پھر شور شرابہ لڑائی شروع کر دیں۔ ایک چیز اختیار کر لیں، ایک چیز جو مجھے پسند ہے اور اس کے خلاف کام ہو رہا ہے، میں آنکھیں بند کر لوں، کبھی انشاءاللہ لڑائی نہیں ہوگی۔ جو مجھے پسند ہے اور اس کے خلاف کام ہو رہا ہے، آنکھیں بند کر لیں۔ مثال دیتا ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، خادم نے میرے سر کا پنکھا بند کر دیا، اب میں بیٹھا ہوں یہاں پر، اس نے پنکھا بند کر دیا، مجھے بہت برا لگ رہا ہے، اب میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں؟ نہیں، خاموش ہو جائے، یہ جگہ چھوڑ دے، باہر کہیں چلے جا کے بیٹھ جا آرام سے۔ یہ میں نے مسجد کی ایک مثال دی ہے، گھر میں بھی ایسے ہی کریں، کام کی جگہ پہ بھی ایسے کریں، جہاں میں جو میری پسند کے خلاف کام ہو رہا ہے اس میں خاموش ہو جاؤں، انشاءاللہ کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اچھا میری سوچ کے خلاف، میرے اس کے خلاف، میرے اس کے خلاف، میں بس لڑائی شروع ہو جائے۔ اب جب پوچھتے ہیں کہ لڑائی کیا ہوئی، جب وجہ پتہ چلتی ہے تو سننے والے کو شرم آتی ہے کہ اس میں بھی کوئی لڑتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ہمارا رمضان اس طرح قیمتی بنے گا۔ یہ تو وہ عبادات تھی جو میں نے مختصراً عرض کر دی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رمضان آنے سے پہلے ایک بہت بڑا کام کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یہ خود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ یہ کرتے کہ صحابہ پر جو لوگوں کے حقوق ہوتے تھے وہ رمضان آنے سے پہلے ادا کر دیتے تھے۔ کسی کا قرضہ دینا ہے، کسی کا مالی حق دینا ہے، کسی کا کچھ کرنا ہے، کسی کا کچھ کرنا ہے، یہ رمضان آنے سے پہلے ادا کر دیتے تھے۔ یہ مجھے گزشتہ جمعے بیان کرنا چاہیے تھا مگر مجھے موقع نہیں ملا، ٹائم مکمل ہو گیا تھا۔ اچھا ہمارا معمول کیا ہے؟ آج اگر ایک ٹھیکیدار بھی ہے نا، اس کے ماتحت 4-5 رمضان میں حساب کر لیں گے، رمضان میں حساب کر لیں گے، رمضان میں حساب کر لیں گے۔ یعنی ہم نے رمضان کو کمانے کا اور حساب کتاب کا مہینہ سمجھا ہوا ہے، اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ یہ سب کچھ پہلے نمٹا دیتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو اپنے مال کی زکوٰۃ بھی رمضان سے پہلے دے دیتے تھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہ اپنے مال کی زکوٰۃ وہ بھی رمضان المبارک سے پہلے دے دیا کرتے تھے تاکہ رمضان میں عبادت کے لیے فارغ ہو جائے۔ ہم تو اس کو بھی رمضان پہ ڈال کے رکھتے ہیں۔ یہ صحابہ کا عمل ہے اور ایک طرف ہمارا عمل ہے، ہم ٹال لیں۔ رمضان کا آخر آتا ہے، پھر سننے میں ملتا ہے کہ جس نے دینا تھا وہ بھاگ گیا، وہ غائب ہو گیا، اب عید کے بعد ہوگا سب کچھ۔ وہ بیچارہ جو پورے مہینے لگا پڑا رہا خون پسینے کی کمائی میں، سب کچھ نہیں ملا۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے معمولات رمضان سے پہلے فارغ کر دیتے ہیں۔ رمضان اللہ کا، یہ ان کی سوچ ہوتی ہے، اللہ ہمیں بھی ایسا بناتا ہے۔ ہم رمضان ایک سوچ اور ساتھ لے کر گزارتے ہیں، عید آ رہی ہے، بچوں کا کیا ہوگا؟ بچوں کا اللہ ذمہ دار ہے، ہم عبادت میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کریں گے۔ جو ضرورت کے کام ہم کرتے ہیں نا، جو نوکری یا ملازمت ہے، اس کو کر کے اللہ کو ٹائم دے، خدا کی قسم اللہ بہت برکت دیتا ہے۔ لیکن ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ عید آ رہی ہے، اخراجات ہیں، عید آ رہی ہے، اخراجات ہیں، عید آ رہی ہے، اخراجات ہیں، دن رات لگے پڑے، نہ عبادت ہو رہی ہے نہ اخراجات پورے ہو رہے ہیں۔ عید وہی قرضوں کے ساتھ گزرتی ہے ہماری،
ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے عید وہی قرضہ لے کر ہی گزرتی ہے ہماری، نہ ہم اللہ کو ٹائم دے سکے نہ پیسے کما سکے، تو ہماری زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ ایک طرف کے تو بن جائیں، جو ہمارے معمول کی ملازمت ہے وہ کریں اور اللہ کے ہو جائیں، خدا کی قسم اللہ بہت برکت دیتا ہے۔ ہم تو رمضان میں ڈبل ڈیوٹیاں بھی کر رہے ہیں، ڈبل، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، بڑا سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اس اخراجات کے چکر میں روزے بھی چھوڑ لیں، روزے بھی چھوڑ لیں، اچھا گمان رکھنا چاہیے، مگر ہمارا حال ایسا ہو گیا، روزے بھی ہم چھوڑتے جا رہے ہیں مگر ہمارے اخراجات پھر بھی پورے نہیں ہو رہے۔ کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم اللہ کے نہیں بنے، ہم اللہ کے نہیں بنے، ہماری نظر دنیا پر ہے، اللہ سے ہٹ گئی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یہ تمہارا رزق آسمان میں رکھا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، اللہ سے مانگو تو صحیح۔ اللہ کتنے موقع دے رہے ہیں، سحری میں اٹھے ہوتے، اس سحری کے وقت کے اندر سحری کا مبارک، نبی نے کیا فرمایا؟ برکت والا کھانا تھوڑا سا کھا لیجئے، اللہ سے دعا کریے۔ افطاری کے وقت برکت کا وقت ہے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ دیتے ہیں۔ ہم ان دعاؤں کے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، ان دعاؤں کے اوقات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ اپنے حقوق کے علاوہ رمضان کا جب مہینہ آتا تو اضافی خرچ کیا کرتے تھے۔ اضافی کا مطلب، میں پہلے بھی کئی سالوں سے یہ بات عرض کرتا آ رہا ہوں کہ جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو میرا دماغ